أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یہ ہم لوگ سورہ یونس پڑھ رہے ہیں 11ویں سپارے میں اور آیت نمبر 3 ہے. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے. ارشاد الہی ہے کہ بلا شبہ وہی تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا. وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اس کے اذن سے پہلے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا. وہی ہے تمہارا رب، بس تم اسی کی عبادت کرو. کیا تم نصیحت نہیں پاتے ہو؟ تم سب کی واپسی اسی کی طرف ہے. یعنی اللہ کا برحق وعدہ ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ اسے لوٹائے گا تاکہ ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہوگا اور وہ دردناک سزا اور ان کے کفر کے باعث ہوگا. وہی اللہ ہے جس نے سورج کو سیاہ بنایا جس میں شدید گرمی ہے، اور چاند کو نور بنایا جس میں روشنی اور ٹھنڈک ہے، اور اس نے منزلیں ٹھہرائیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو. اللہ نے یہ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. وہ جاننے والوں کے لیے آیتوں کی تفصیل بیان کرتا ہے. بلا شبہ رات اور دن کے اختلاف میں اور اس میں جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے خوف خدا والوں کے لیے دلیل ہے. یہاں اب یہ بات مکمل ہوتی ہے اللہ کی، اور دینی عقائد کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے ان آیات میں بیان کیا گیا. دینی عقائد کا سب سے بڑا معاملہ یہاں پر ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. یہی عقیدے کی بنیاد ہے. اس کو اگر ہم اس کو 2-3 دفعہ آپ گھر میں آرام سے اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور میں تو ابھی تفصیل سمجھاؤں گی انشاءاللہ، لیکن ویسے اگر صرف معنی بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر عقیدے کی بنیاد ہے اس کے اندر. اور یعنی ربوبیت کا قصہ ہے. ربوبیت، رب کون ہے ہمارا. مشرکوں کے نزدیک ابویت کا معاملہ کچھ زیادہ انکار کا محل نہ تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے وجود کا عقیدہ رکھتے تھے. یعنی کہ اللہ تو ہے یہ پتہ تھا، لیکن وہ رب ہے ہمارا یہ مشکل بات ہے. اور انسانی فطرت اس کائنات کے لیے کسی نہ کسی الہ کا اعتقاد رکھے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. یعنی ہر انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے لیے کسی نہ کسی کو الہ کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. کوئی ہے تو بنانے والا، کسی نے تو بنایا ہے، کوئی نہ کوئی عقیدہ ضرور رکھتے ہیں ہر قوم کے لوگ. اس سے شدید قسم سے انحراف اور وہ جو ہے حالات کا وہ دیکھتے ہیں کہ لیکن وہ اللہ کا عقیدہ دیکھ کے بعد کچھ ارباب کا عقیدہ رکھتے تھے جن کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے تھے. مطلب ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی عبادت کی طرف آتے تھے، چاہے وہ بتوں کو پوجتے ہیں، چاہے وہ ستاروں کو، چاہے آسمان زمین کو، یا پتھروں کو، یا چاند کو، یا سورج کو، یا گائے کو. تو وہ ساری چیزیں تاکہ وہ ان کے اس میں رہیں، اللہ کا قرب دلائے. اور اسی طرح وہ قانون سازی کا اختیار خود حاصل کر کے اپنے خدا خود بن جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس سارے اختیارات میرے پاس ہیں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، پھر وہ خود ہی خدا بن جاتے ہیں. اب یہاں پہ جو اس کی ہیڈنگ ہے کہ ابوہیت و ربوبیت کا معاملہ کیا ہے، ایک یونانی فلسفہ کا ہے. اس میں کا جدل نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ اس میں ہے بڑے مشکل قسم کے باتیں ہیں. ابوہیت اور ربوبیت کے معاملے میں قرآن اس جو ہے نا خشک اور ذہنی جدل، یعنی ذہن تھوڑا سا وہ ہونا، جسے فلسفہ یونان جو ہے نا اس سے متاثر ہونے کے لیے انہوں نے اس کو وہ کیا تھا. تو یہاں پر کیا ہے کہ دیکھنا ہے کہ کائنات میں سورج ہے، چاند ہے، رات ہے، دن، آسمان، زمین، مخلوق، قوتیں، نباتات، پرندے، حیوان، سب چیزیں اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنتوں پر چلتی ہیں. سب چیز اپنے اپنے مستقل کام پہ چل رہی ہیں. نباتات بھی، پرندے بھی، حیوان بھی، آسمان بھی، زمین بھی، رات، سورج، چاند، ستارے، سب جو ہے اللہ کی سنتیں پہ چل رہی ہیں. نباتات، پرندے اور حیوان، یہ سب چیزیں اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنتوں پر چلتی رہتی ہیں.
یہ رات جو ڈھانپ لیتی ہے، پھیل جاتی ہے، چھا جاتی ہے. رات کیا ہوتی ہے؟ ڈھانپ دیتی ہے، جیسے کسی کپڑے سے کسی چیز کو ڈھانپ دیتے ہیں کسی چیز کے اندر، اور پھر وہ پھیل جاتی ہے. رات جو ہے پھیل جاتی ہے اور چھا جاتی ہے، آ جاتی ہے بالکل ہر طرف. رات ہی رات ساکن ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے رات ہوا، اور صرف سائے اور دور سے نظر آنے والی چیز جو ہوتی ہے وہی متحرک ہوتی ہے. ورنہ کائنات بالکل ٹھہری ہوئی ہوتی ہے. اگر ہوا نہ چلے تو پتے بھی نہ ہلے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. اگر بالکل گھوپ اندھیرا ہو، چاند کی روشنی بھی نہ ہو، تو درخت کا بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سامنے درخت آ رہا ہے، کیونکہ اگر وہ ہوا سے ہل نہیں رہا ہوگا تو ہر چیز جو ہے نا بالکل دور سے جو ہر چیز وہ ہے وہ ہو جاتی ہے، ہر طرف سے ساکن ہو جاتی ہے. اور ہر طرف سائے اور دور تک نظر آنے والی جو چیزیں پھر ہوتی ہیں، دور سے اگر کوئی چیز نظر آئے تو پھر وہ متحرک ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح بتا رہے ہیں، جیسے کہ فجر جو ہوتی ہے خوش، مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ روشنی پھیلاتی ہے. انسان کا جو دل دماغ سکون سا ہوتا ہے. تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھیں آپ کے اندر کتنی اطمینانیت پائی جاتی ہے، کتنی سکون پایا جاتا ہے اس وقت جو وقت ہوتا ہے. ٹھنڈک سی ہوتی ہے، کیونکہ چاند ابھی جو ہے گیا ہے یہاں سے، تو چاند کی جو وہ ٹھنڈک تھی، شبنم کی جو ٹھنڈک تھی، وہ سب چیزیں ابھی ٹھنڈک ہے. اب سورج نکلا تو ہے مگر ابھی سورج باہر نہیں آیا، ابھی صرف ہلکا سا ابھی وہ آ رہا ہے، پردے سے ہٹ رہا ہے، تو وہ سایہ ہی، مطلب ہلکا ہلکا سا وہ نظر آ رہا ہے، لیکن دھوپ کی میں اندر تپش نہیں ہے، گرمی نہیں. تو یہاں پر پھر بتا رہے ہیں کہ جیسے صبح کی حرکت جو ہے کیا ہوتی ہے، گویا کہ وہ سانس لے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے زندگی میں اور زندوں میں نشاط رینگنے لگتے ہیں. اب انسان کے اندر زندگی آ رہی ہے، چرند پرند کے اندر زندگی آ رہی، ہر چیز ہلنے لگ گئی، ہر چیز گھومنے لگ گئی، چرند پرند اپنے گھونسلوں سے نکلنے لگ گئے، جانور ادھر ادھر پھیل گئے، انسان نماز کے لیے نکل گئے. مطلب اب اس کے اندر تحریک پیدا ہو گئی اور ہر چیز اپنی سانس لینے لگی. تو اس طریقے سے، اور چلنے والے سائے جن کو دیکھنے والا ساکن دیکھتا تھا، یعنی کہ سایہ بھی جو تھا وہ بھی بالکل خاموش ہے. جیسے کہ آپ فرض کریں آپ کسی گاڑی سے جا رہے ہیں یا پیدل جا رہی ہیں، تو کا سایہ ہوگا، تو سایہ رات میں آپ کو سایہ بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن جب سایہ روشنی آئی صبح کی، فجر کی، تو آپ کا سایہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو نظر آنے لگ گیا. حالانکہ وہ آہستہ آہستہ رنگ رہا ہے، آہستہ آہستہ صبح شام اچھل کود کرنے والے پرندے جو ایک حال میں قائم نہیں رہتے، اور یہ بڑھنے والی نباتات برابر نشو و نما اور زندگی کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے. تھوڑی 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 وہ بڑھ رہی ہے، اوپر ہو رہی ہے، اوپر ہو رہی ہے، اوپر ہو رہی ہے. تو اسی طرح زندگی، ہم سب دنیا میں آئے ہیں، ہم سب بچے ہیں چھوٹے سے جو تھے، آہستہ 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 ہم بڑھ رہے تھے. صبح ہوتی ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہوتی ہے، اور آنے جانے والی مخلوق جو زبردستی سے اور آزادی کے ساتھ حرکت کرتی ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، چاہے وہ زبردستی ہو یا آزادی ہو، مگر وہ حرکت کرے گی، حرکت کرے گی. کوئی چیز ایسی بے سود نہیں پڑی رہتی ہے. اور جو رحم جو بچوں کو باہر دھکیلتی ہے، یا قبریں جو مردوں کو نکال دیتی ہے، جبکہ زندگی اپنی راہ پر اللہ کے مرضی اور مشیت سے آ جا رہی ہے. یہ مثال دیا جا رہا ہے، بچے کیسے نکل جاتے ہیں، چوزوں کے بچے کیسے نکل جاتے ہیں باہر، دھکیل دے کے باہر نکل آتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے مردے بھی جو ہے زمین سے نکل کے باہر آ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور وہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جبکہ زندگی اپنی راہ پر اللہ کی مرضی اور مشیت سے چل رہی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہر چیز. یہ جو زمین پھٹ رہی ہے، جو دانا ڈالا تھا بیج کا، اور بیج کا جو مٹی پھٹی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے. جب ہر چیز اللہ کی حکم ہے، جہاں نہ کہ وہ بات نہیں کر رہی ہے. بہت سارے جانور پرندے بات نہیں کرتے، ان کو اتنا زور سے چوٹ لگتی ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی، گھوڑے کی، گائے کی، بکری کی، کسی کی بھی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ خاموش آپ کی طرف دیکھتی رہتی. اور انسان کتنا چیخ رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ کیا ہے، اس کو اللہ نے خاموش رکھا ہے. اس کو وہ نہیں، بس اس کو اپنی ایک مخصوص قسم کی آواز دی ہے تو وہی آواز نکال سکتا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں. تو ہر چیز جو ہے، ایک پر مٹی کا ذرہ بھی ہٹتا ہے بیچ کے اوپر سے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے. جب ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو کیسے بادشاہ سمجھ سکتے ہیں، جنگ کب ہوگی، کیسے کہاں جا فرعون رہے ہیں یہ سمجھ لوگ، سکتے ہیں، کیا کیسے تیاریاں کے مالک لیے جا سمجھ رہے ہیں، سکتے کتنے ہیں. صحابہ پھر جا تو رہے ہیں، کتنے ربوبیت بھی افراد ان اللہ کی کی ہے، طرف سے ہیں، ربوبیت بھی اللہ اور پھر کی وہ ہے. دشمنوں کو بتاتے تھے. تو یہ یہاں پر کیسا اس ایمان طریقے ہے، سے یہ کیسا بتایا جا ایمان رہا ہے ہے. یہ. اور یہ تصویر والے آج جو بھی تو سب ایسے ہی چیزیں ایمان ہوتی ہیں، نظر آتا اور ہے. سب چیزیں انسان کے اتنے وجود کے بڑے ہر بڑے حصے ملک میں ہیں ہمارے اسلامی ایک ممالک ہیں، تاثیر اتنا بڑا آتی ماشاءاللہ ہے. ہمارا کعبہ ہے انسانی وہاں پر، وجود کے ہر حصے میں ایک جو ہے تاثیر پر آمادہ ہوتی اتنا ہے، بڑا اور ساری اس چیزیں وقت ہوتی ہوتا ہیں. ہے جب اس کا دل اور پھر بیدار ہو وہاں پہ جاتا لوگ ہے جو اور ہے کائنات کے ظاہر کیا کرتے ہیں. اور باطن میں وہ پھیلی ہوئی آیات کا مشاہدہ کر سکتا ہے.
جب انسان کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، شعور دی، ہمیں نظر آیا، ہم نے سورج دیکھا، ہم نے ہوا دیکھی، ہم نے آنکھ کھولا، ہمیں روشنی نظر آئی، تو یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ جب بیدار انسان کے اندر کا جو ظاہر اور باطن پہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر پھیلا ہوا ہے، جب ہم آیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، آیات کا مشاہدہ، اب صبح آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے روشنی دیکھی، تو آپ اس وقت اللہ کو یاد کریں، یہ روشنی پھیلانے والا کون تھا؟ ابھی میں آدھے گھنٹے پہلے اٹھی تھی تو کمرہ بالکل اندھیرا تھا، ابھی کمرے میں اتنی روشنی کیسے آ گئی؟ تو یہ کون ہے؟ آپ کو اس وقت لیٹے لیٹے اللہ یاد آیا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اللہ کو یاد کیا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے انسان، قرآن کریم براہ راست دل کو بیدار کرتا ہے۔ قرآن کریم، اس کو نوٹ کریں، قرآن کریم براہ راست دل کو بیدار کرتا ہے اور عقل کو اس میں آیات کے مجموعے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، عقل جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ آیات کے مجموعے پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ براہ راست ہمارے دل کے اندر جو ہے نا دل بیدار کرتا ہے، دل سے ہمارا وہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے وہی ساری چیزیں جو ہے آیات پر ہم غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس کی دعوت دیتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ عبادت کا حق صرف خالق کائنات کو حاصل ہے۔ عبادت کا حق کس کو حاصل ہے؟ صرف کائنات حق کو۔ ہم کہتے ہیں نا عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ اطاعت کس کی؟ اس کے رسول کی۔ اور خدمت کس کی؟ اس کے مخلوق کی۔ تو یہی بات ہے کہ عبادت کس کی؟ اللہ کی، خالق کائنات کی، جس کائنات کو اپنی مرضی اور مشیت قدرت سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے۔ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے کہاں پر کس چیز کو ٹھہرانا ہے، کس کے گھر میں کون سے اولاد پیدا کرنی ہے، کس کو کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ 6 دنوں کے اندر، 6 دن کی حد بندی پر ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کا یہاں پہ ذکر جو اس وقت حد بندی کے لیے نہیں آیا، مقصد یہ ہے کہ تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر اور مشیت اور ارادہ کارفرما ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کی وہ بناتا ہے، جیسے اب زمین کے بارے میں بتا رہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے، 6 دن میں زمین بنائے، تو وہ کیا ہے؟ 6 دن ہمارا یہ والا 6 دن نہیں ہو سکتا، 6,000 بھی ہو سکتا ہے، 6 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ 6 دن کیسا، ہمارا 24 گھنٹے والا 6 دن ہے یا اللہ کا پتہ نہیں کتنے دنوں والا، کتنے سالوں والا ایک دن ہے۔ تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن وہ اصل میں یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، تدبیر اور مشیت درکار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ 3 چیزیں سے کرتا ہے، حکمت ہوتی ہے اس کی، تدبیر اس کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے، مشیت اللہ کی ہوتی ہے، رضامندی اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ 6 دن اللہ کے غیب میں سے ہیں، چھپا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا 6 دن کا کیا مطلب ہے، 6 دن کسے کہتے ہیں۔ 6 دن غیب کی خبر ہے، ان کے ادراک کا جو ہے وحی الہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا ہے کچھ تھوڑی سی باتیں، تو پھر ہمیں پتہ چل جاتی ہے۔ اگر وحی نہ اتارے اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ 6 دن 6 سال ہے یا 6,000 سال ہے یا 6 دن ہے، کیا ہے۔ اور جب اس کی وضاحت پتہ چل جاتی ہے تو پھر جب مطلب ساری چیزیں جو ہیں خاموش ہیں تو پھر ہم بھی خاموش ہونا چاہیے۔ کسی نے بھی شور نہیں مچایا کہ اس کو 6 دن کیا مطلب ہے، یہ فلانا کیا مطلب ہے۔ وحی کے ذریعے سے جب اللہ کے نبی نے نہیں اتنا کہا، پوچھا، تو پھر ہمیں بھی اس کے بارے میں نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہاں پر مقصد صرف کیا ہے؟ تدبیر، تقدیر اور غلبہ اور حکمت کا اظہار ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ساری، یہ نہیں کہ اسٹرانگ عقیدہ کی جو بات ہے کہ کائنات سے آپ کا عقیدہ بنتا ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے کائنات کو دیکھتی ہیں آپ، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، چاہے جانور و نباتات ہو، سورج ہے، چاند سے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نظر آ رہا ہے، پانی ہے، ہر چیز میں۔ تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، جب بنانے والا ہے تو اس کا مطلب آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہو گیا۔ اب آپ کسی کو بھی الہ نہیں بنائیں گی، آپ کسی کو معبود نہیں بنائیں گی، آپ کسی کو اللہ نہیں بنائیں گی، آپ کسی کو بہت بڑا نہیں سمجھیں گی۔ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ چاہے وہ سونے کا تاج بھی بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ جائے، ہم کہیں بھائی یہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے، چلو اس کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، اس سے بھی بڑا کوئی بادشاہ ہے، ہم اس کو سیلوٹ کریں گے۔ اور وہ بادشاہ تو ہم فقیری کی حالت میں بھی جائیں گے تو وہ ہمیں بلا لے گا اپنے پاس، اور یہ تو ہمیں دور سے ہی کہے گا اس کو اندر آنے کس نے دیا، گارڈ کو بلاؤ۔ تو یہ تو فرق ہے ہمیں، تو ہمیں پھر کیوں ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں سے؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے اب کہ استوا ہے علی العرش، مطلب عرش جو ہے کتنے دنوں میں آیا، کیا ہوا، یہ بھی 6 دن کی بات ہے۔ اس کے اندر بھی، یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے غلبے اور قوت کے ساتھ نظام کائنات کو سنبھال لیا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے غلبے اور اپنی قوت کے ساتھ پوری نظام کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، جیسا آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ انسانی محاورے میں تاج پوشی ہوتی ہے یا تخت نشینی کا جو الفاظ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تخت نشی بنے گا، یہ پورا حکومت سنبھالے گا، یہ سارا گھر کا سسٹم سنبھالے گا، جس کی تاج پوشی ہو رہی ہے، تو اسی طرح اللہ جو ہے ہمارا وہ غلبے اور قوت کا نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ اور یہاں پہ مکے سے بلکہ اس سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں زمام کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ امتیاز انسانوں میں ہوتا ہے اور مخلوق میں، خالق اس سے بلند تر ہے۔ ہاں، حالت حیت اور مکان زمان کا تصور خالق کا بھی نہیں ہوتا، خالق کا نہیں ہوتا ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب تدبیر امر کیا ہے؟ اس کے ہیڈنگ ہے تدبیر امر کیا ہے؟ یہ تدبیر امر جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کے بارے میں اول آخر جو بھی اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ ہر چیز جو آپ کو اللہ نے دی ہے، اس کو کتنے دن میں کب تک دے گا، کیسے دے گا، کہاں دے گا، کیوں دے گا، کتنا دے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہمیں خوراک کتنی ملے گی، کتنا ہم کھائیں گے، ہم کتنی سبزی کھائیں گے، کتنے اناج کھائیں گے، کتنے پھل کھائیں گے، کتنے دودھ لیں گے، کتنے ڈرنکس لیں گے، کتنے پانی لیں گے، کسی کو کچھ پتا نہیں، اللہ کو پتا نہیں۔ اللہ کو پتا ہے کہ تم نے کتنا لیٹر دودھ پی کر تم دنیا سے آنا ہے، کتنے تم پانی پی کر آنا ہے، کتنی چیزوں کو تم کو استعمال کرنے کے لیے میں نے دیا ہے، یہ اللہ کو ساری چیزوں کا پتا، ہمیں نہیں پتا۔ تو یہاں پر یہ ہے تدبیر امر ہے، اللہ کی تدبیر ہوتی ہے ہر چیز کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد ہے شفاعت اذن کے بغیر نہیں ہے، شفاعت اذن کے بغیر نہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے امر سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلے کا اختیار فقط اسی کو حاصل ہے۔ کوئی ایسا سفارشی نہیں ہے جو کسی کو اس کے قریب لے جا سکے، کوئی نہیں ایسا سفارشی، اللہ کے نبی بھی سفارش نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ ان کو اجازت نہ دے دے کہ میری امت کی سفارش تو میں کر لوں، اس سب تک کہ اللہ ان کی سفارش کے لیے ان کو اجازت نہیں دے گا۔ کوئی نہیں اس دن قیامت کے دن بات کر سکے گا۔ اس دن میں پڑھ رہی تھی تفسیر میں پرسوں کہ کوئی بھی کسی کی بھی زبان نہیں چلے گی اس وقت، قیامت کے دن کوئی نہیں بات کر سکے گا، صرف نبی اور پیغمبر آپس وہ لوگ بات کر سکتے ہیں، وہ بات کریں گے، باقی انسان کوئی بھی بات نہیں کرے گا اللہ کے اذن کے بغیر۔ اور ان کو بھی اللہ نے اذن دیا ہوگا جب بات کریں گے، لیکن ہمیں بھی جب اللہ اذن دے گا تو ہم بات کر سکیں گے، ورنہ ہماری زبان اس وقت بند ہوگی۔ اگر سوچے کہ اگر سارے کے سارے بولنا شروع کر دیں تو کیا حال ہوگا، ہاں؟ تو یہ چیزیں کوئی سفارش ہے۔ اور مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ یہ بت ہمارے سفارشی ہیں۔ کتنی جہالت، کتنی بے وقوفی کا حد ہو گئی کہ وہ مشرک کیا کہتے ہیں، یہ بت ہمارے سفارش کرے، جبکہ ہمیں کیا پتا ہے کوئی سفارش نہیں کرے گا اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے نبی بھی نہیں کر سکیں۔ جب اللہ ان کو اجازت دے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے میری امت کو۔ اور اس میں سے اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش کی جرت نہیں کر سکتا۔ شفاعت کا اذن بھی اللہ کی تدبیر اور توفیق پر ہی، تقدیر پر ہی موقف ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ بولتی ہوں، شفاعت کا اذن بھی اللہ کی تدبیر اور تقدیر کے مابعث ہوگا، یہ شفاعت کا بھی اذن۔ اور پھر اسی طریقے سے شفاعت کا جو حق ہے، فرشتوں کی مورتیوں کو وہ پوچھتے تھے، مشرکین جو تھے ان کا عقیدہ یہ تھا، انہیں اللہ کے شفاعت کا حق ہے، کہتے تھے فرشتے جو ہے وہ ہے رب ہے، اور یہ ہیں مورتی ان کا بناتے تھے فرشتوں کا، جبرائیل علیہ السلام کا اور ان کا سب کا نام بھی انہوں نے ایسا رکھا ہوا تھا۔ آپ لوگوں کے نام پڑھے نا بتوں کے تو ملتا جلتا نام تھا، جبرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ فلانا ہے، تو وہ لوگ ان کو پوجا بنا کرتے تھے، ان کی مورتیاں بنا کر فرشتوں کی، اور انہیں اللہ کے شفاعت کا حق ہے اور وہ شفاعت کریں گے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ شفاعت کریں گے ہمارے۔ تو بس فرمایا اللہ تعالیٰ خالق ہے، تدبر ہے، تدبیر کرتا ہے، حاکم ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا، اب تم الہ بنا لو، ہے تم خود بھی بنا لو۔ اصل میں تو انہی کے لیے ہے یہ ساری آیتیں کہ بھائی مشرکین جو ہے ایمان نہیں لاتے ہیں، الہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا، اب عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے، اور ابوذیت کی جہالت کا معاملہ کیا ہے؟ تمام جاہلتوں میں ابوذیت کی مجال تنگ ہے،
اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ابوہیت کا اعتراف ہی ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور جب کوئی مان لے کہ اللہ ہی اس کا الہ ہے تو بس وہ انتہائی ایمان تک جا پہنچتا ہے، حالانکہ عبودیت پر اس کا مستثنا مرتب کرنا لازم ہے، اور اس سے ربوبیت اس کا مطلب ہے، یعنی ایک اللہ کے سامنے جھکنا اصل مشکل ہو رہی ہوگی آپ لوگ کو، یہ سمجھیے کہ یعنی ایک اللہ کے سامنے جھکنا اور اس کے سوا رب اور کوئی نہیں، بس اصل آسانی سی جو بات ہے نا وہ یہی ہے، آپ کسی کو بھی کوئی الہ ولا آپ نہیں بنا سکتی ہیں، صرف ایک اللہ ہی ہے جس کے سامنے ہم نے جھکنا بھی ہے، اور وہی ہمارا رب بھی، وہی الہ بھی ہے اور وہی رب بھی ہے، رب مطلب پالنے والا ہے، الہ مانے کوئی اور اللہ نہیں، ٹھیک ہے، وہی حاکم بھی ہے، اس کے سوا کسی کی حکومت اور فیصلہ نہیں چلنا چاہیے، اور اگر چل رہا ہے اللہ کی آیات کو پیچھے کر دیا گیا، اللہ کے حکم کو، اللہ کے قانون کو پیچھے کر دیا گیا، اور ہم اپنی باتیں نکال کر اپنے قانون نافذ کر دیا، تو یہ تو اللہ کے ہاں جائیں گے تو پکڑ نہیں ہوگی کیا اس کی؟ یہاں پر تو اللہ نے ڈھیل دیا ہوا نا، 1 منٹ میں تو نہیں، ابھی جہنم میں تو جب تم آؤ گے جزا سزا کا دن ہوگا، اس وقت میں دیکھوں گا، اس وقت میں کہوں گا کہ کہاں ہے میرا قانون، کیوں نہیں نافذ کیا تھا؟ کس کا قانون نافذ کیا تھا؟ طاغوت کا، دجال کا، اپنے کافروں کا؟ تو پھر اس وقت پتہ چلے گا۔ اچھا، عبادت کہو کہ بھلا بتاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی آیت میں بتا رہے ہیں، کہو بھلا بتاؤ تو صحیح کہ جو رزق اللہ نے اتارا ہے تم نے اس میں سے حلال اور حرام بنا لیا ہے، یعنی اپنی مرضی سے، کہو کہ کیا اللہ نے تم کو اجازت دی ہے یا تم اللہ پر اولو العزم کر رہے ہو، یعنی اللہ نے اجازت دی ہے تمہیں اس کو کہ اپنی اس چیز کو حلال کر لو، اس کو حرام کر لو، حرام کو حلال کر لو، حلال کو حرام کر لو، تو اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ رات کو دن بنا لو، دن کو رات بنا لو، اللہ نے اجازت دی ہے کہ بے پردہ اس طرح سے گھومو، اس طرح سے مت گھومو، ہر چیز کا تو اللہ نے بتایا ہے قرآن کے اندر، جو آیتیں اتری ہیں وہ یہی تو ساری چیزیں حلال اور حرامی تو ہیں، کیا ہمارے لیے حلال ہے کیا ہمارے لیے حرام، تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اب حلال اور حرام سب گڑبڑ ہو کے رہ گیا ہے، تو یہاں پر اس وقت ہمارا جو حال ہے، ان کی اہل جہالت کا جو حال ہے بالکل ان کا مختلف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے قول کے ساتھ پکار رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہی ہے اللہ تمہارا رب، بس تم اسی کی عبادت کرو، وہی ہے اللہ تمہارا رب ہے وہ، بس تم اسی کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت نہیں پاتے تم، یعنی صرف اس کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ اب شریک بنانا تو آپ کو پتا ہے کہ شرک کہاں کہاں سے شرک ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے، اور شرک ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بت ہے، بت تو خیر ایک بہت بڑی چیز ہے سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اندر سے جو ہم شرک کا کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رسم و رواج کو لے کے چلتے ہیں، شرک کیا ہے تو وہ بھی تو شرک ہی ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ کوئی آ گیا، اگر ہماری نماز تیز پڑھ رہے تھے، جلدی پڑھ رہے تھے، جیسے کوئی آ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نماز کے لیے، ہماری نماز بالکل آرام سے ہو گئی، تو ہم نے کیا کیا پھر؟ اللہ کے ساتھ اس کو ملا لیا، ہم اس سے ڈر گئے، اللہ سے نہیں ڈرے، اپنی نماز درست کر لیا۔ تو اس سے چھوٹی سی ایک مثال بتا رہی ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تمہاری واپسی اس طرح ہوگی اور وہی مومنوں اور کافروں کو ان کے کیے کا بدلہ دے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب کی واپسی اسی کی طرف ہے، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، برحق وعدہ ہے اللہ کا، کیا ہے؟ تم سب کو واپس اسی کی طرف آنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر واپس جائیں گے، ہمیں اللہ ہی نے بھیجا ہے نا دنیا میں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، میرا رشتہ ہے آپ کے ساتھ یہاں پر، لیکن ہم ہیں کس کے؟ ہم تو اللہ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتا، کہہ رہا ہے کہ تم سب کی واپسی تو اسی کی طرف ہے، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، اور اس کے بعد انجام کیا ہوگا؟ انجام کار سب کو وہیں اس کے پاس جانا ہے، اللہ کو، اور نہ کسی شریک کو، خود ساختہ خدا کے پاس جانا ہے، اور نہ کسی سفارش کے پاس جانا ہے، جو تم نے خدا بنائے تھے چلے جاؤ اس کے پاس مر کے، نہیں، سفارشی جو تمہارا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، نہیں، کس کے پاس جاؤ گے پھر؟ اللہ کے پاس، تو پھر اللہ کو مانے کیوں نہیں دنیا میں؟ روزہ کیا جواب دیں گے؟ روزہ کتنا سا منہ لے کر کھڑے ہو جائیں گے؟ تو ہمیں تو اچھی طرح الحمدللہ کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں بار بار، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں، اور جہاں پر بھی ہم سے چھپ کے اگر ہمارے سے کوئی شرک ہو جا رہا ہے، وہ بھی ہماری ناسمجھی میں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرما، اور ہم سب کو بہترین سوجھ بوجھ عطا فرما کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ اس کے خلاف ورزی نہیں کرے گا، کیونکہ دوبارہ اٹھانا
اور اس کا ہے تخلیق ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی پھر تمہیں دوبارہ لوٹائے گا. تاکہ اب کیوں لوٹائے گا ہمیں؟ اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کی جزا دیا جائے. اب تم نے یہاں پر اتنی ایمانداری سے چلے ہو، تم نے اپنی خواہشات کو دبایا ہے، تم نے اپنے نفس کو روکا ہے، تمہارا بھی دل چاہ رہا تھا کہ سب کی طرح بے پردہ گھومیں، کھائیں پیئیں، گھومیں مخلوط محفل میں جائیں، اللہ مطلب ہر وقت کیا نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، چھوڑو نہیں پڑھتے، ہم بھی سوتے رہتے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، کوئی بات نہیں. نہیں، لیکن تم نے ان سب کا خیال رکھا. تمہارا دل چاہے یا نہیں چاہے، تم بستر سے سو بھی جاتے ہو تو پھر بھی تم اٹھتے ہو، تمہارے دماغ میں بار بار نیند ٹوٹتی ہے، تمہیں خیال آتا ہے میں نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور میں سو گئی، میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور میں سو گئی. آخر انسان بے چین ہو کے اٹھ جاتا ہے اور جا کے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہوتی ہے؟ اور نماز پڑھتا ہو پھر وہ سو جاتا ہے. تو وہ کس کے خوف سے آیا؟ کس کے؟ امی ڈانٹیں گی، ابو ڈانٹیں گے، میاں ڈانٹے گا، کون ڈانٹے گا؟ اللہ سے محبت کا نتیجہ ہے یہ. یہاں پہ بڑے پیارے انداز سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی پھر سے تمہیں وہیں لوٹ کر جانا ہے تاکہ ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو انصاف مل جائے. تم نے اتنی محنت کیا دنیا میں، اتنے نیک عمل کیے، اتنا تم کو بھاگ بھاگ کے تمہیں دن رات تمہیں فکر ہوتی تھی کہ میں کوئی نیکی کا کام کر لوں، کہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں، میں وہاں سن لوں، میں وہاں سے بھی سن لوں، وہاں سے بھی سن لوں، میں وہاں سے بھی پڑھ لوں، میں وہاں سے بھی پڑھ لوں. تو یہ کیا ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے وہ دنیا، آخرت جو ہے جزا اور سزا کے لیے. تمہیں انصاف ملے گا، پھر تمہاری محنت ضائع نہیں جائے گی. یہاں پر تمہیں کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا اور تم کسی سے امید مت رکھو کہ کوئی مجھے شاباش دے گا، مجھے پیٹ تھپکے گا میری. تمہاری جزا اور جزا جو ہے تمہارا انصاف کے ساتھ وہاں پر جزا ملے گی. اور جو لوگ کافر ہوں گے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہوگا. سب کو پتا ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا، اور ان کے کفر کے باعث دردناک سزا ہوگا. کفر کے باعث، انکار کے باعث، اللہ کو نہیں ماننے کے باعث. اللہ کی نعمتیں خوب کھایا، خوب سانس لینے کے لیے آکسیجن لیا، خوب دھوپ ملی تمہیں، روشنی ملی، اندھیرا ملا، کھانا ملا، سب چیز ملی، اولادیں دی، ہر چیز تمہیں دیا میں نے. جیسے ایک مسلمان کو دیا ویسے تمہیں بھی دیا. لیکن تم نے کیا کیا؟ مجھے پہچانا نہیں، ان کائنات سے مجھے پہچانا نہیں. اس کی استعمال کر رہے ہو چیزوں کو، لیکن تم اللہ کو ایک اللہ نہیں مان رہے. کفر کر رہے ہو تو پھر چلو ٹھیک ہے، تمہارے لیے دردناک سزا ہے. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ جزا میں عدل کرنا تخلیق کا مقصد میں سے ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے، اور ایمان اور عمل کی جزا میں وہ نعمت ملے گی. مطلب وہ ایمان آپ لائے، اس کے بعد آپ نے عمل صالح کیا، اس کی جزا میں کیا ملے گی؟ نعمت ملے گی، جس سے ختم کرنے والی، ضائع کرنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. اگر ہم نے نیکی کا کام کیا تو وہاں ہمیں ملے گا، کوئی چیز ہماری ضائع نہیں ہو جائے گی. اور لذت کا عطاب کا نہ ہونا بھی تخلیق ہے. دوبارہ تخلیق کا ایک مقصد ہے. اگر آپ لذت کے لیے، گناہوں میں اتنا لذت ملتا ہے، اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر آپ کو وہاں پر ویسے ہی ملے گا. انسانیت کا عروج جو ہے بلندی تک، اس کا منتہی مقصود ہے انسان کو عروج پر جانا چاہیے، انسانیت کے عروج پر جانا چاہیے. آپ کو نیکی کے عروج پر آپ جائیں، جہاں پر وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے جو انسانیت کے امکان میں سے ہو سکتا ہے. اور انسانیت وہاں تک کی زمینی زندگی میں نہیں پہنچ سکتے. اس کے لیے ایک اور جہاں بھی ہے. آپ کو کہاں اللہ پہنچائے گا؟ اتنا آگے. آپ بس یہاں پر نیکی کرتے جائیے، بہت نیکی میں آگے آگے جائیے. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہاں میں کہاں پہنچائے گا. دنیاوی زندگی جو قلب اور اضطراب اور تکلیف سے بھری ہوئی ہے. دنیا میں کیا ہے؟ اضطراب، تکلیف، بے سکونی، آزمائشیں، بیماریاں، درد، تکلیف. کبھی اولاد کی تکلیف، کبھی گھر سے تکلیف، کبھی شوہر کی تکلیف، کبھی ماں باپ سے تکلیف، کبھی کوئی بیماری سے تکلیف، کبھی انکم کی کمی سے تکلیف، ہر طرح کی تکلیف. تو یہاں پر ایک اور جہاں ہے. تو یہاں پر دنیا جو ہے ان سب چیزوں سے، مطلب تکلیفوں کی دکھ سے خالی نہیں دنیا. اور بعض دفعہ اس کا انجام ہی اچھا نہیں ہوتا، اور خالص روحانی لذت بندوں کو مشکل سے حاصل ہوتی. اس دنیا کی راحت اور آسائش کیا ہے؟ عارضی اور فانی ہے. اس دنیا کی راحت اور آسائشیں عارضی اور فانی ہیں. یہ یاد رکھیے، اس کو بس ہر وقت موٹا موٹا لکھ کے لگا دیجئے اور سب کو بتائیے کہ دنیا کی راحت اور آسائش عارضی ہے اور فانی ہے. آج اتنی خوشی ملی، اتنی خوشی ملی، 4 دن کے بعد انتہائی دکھ ملا. یہ سب اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے دیتا، اور اس کا تصور ہی تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے.
کہ یہ ایک عارضی لذت ہے. جب آپ کو پتہ چلے گا یہ عارضی لذت ہے، پھر آپ کو لذت ہی نہیں رہے گی، آپ کو ایک عجیب سی تکلیف کا باعث بن جائے گی کہ بھائی یہ تو خوشی بھی تھوڑے دن کی ہے. ابھی کوئی ہمارا مہمان آتا ہے یا کوئی ہمارا بیٹا باہر کے ملک سے آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں اس کے لیے، کتنا ہو، لیکن ہمیں اس کا ایک غم ہوتا ہے کہ بس اس کو تو 10 دن کی چھٹی ملی پھر یہ چلا جائے گا، اور وہ ہر وقت وہ چیز گھوم رہی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف دے رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور یہ ایک عارضی لذت ہے، تھوڑے دنوں کی لذت ہے. اگر کوئی اور تکلیف اس کے ساتھ نہ ہوتی تو صرف یہ تصور ہی اذیت ناک ہوتا اور کمال کی راہ میں حائل ہو جاتا. انسانیت یہاں صرف اس دنیا میں اپنے مقصد اعلیٰ درجات پر نہیں پہنچ سکتی. آپ کا کوئی بھی مقصد جو ہے نا اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی کہ ہر چیز آپ کو دنیا میں نہیں مل جائے گی، کچھ ملتی ہے کچھ نہیں ملتی. اس کے ساتھ ہی نقص، ضعیف اور تکلیف و انجام موجود ہوتا ہے. یہاں پر مستقل انسان کو کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے. کسی کو ہے جی 8 بیٹیاں ہو گئی، 6 بیٹیاں ہو گئی، بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کو ایک تکلیف ہے. کسی کے کوئی اولاد ہی نہیں ہے، شادی کو اتنے سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اس کی ایک تکلیف پالے ہوئے. بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اس کی ایک تکلیف مصیبت لگ رہی. کسی بچوں کی بیٹوں کی پڑھائی اتنی اچھی کر لیا جو جاب نہیں مل رہی ان کو، کوئی گھر میں بیٹھے ہوئے 2 سال سے 4 سال سے، وہ ایک تکلیف. تو دنیا تکلیف ہی کا گھر ہے. یہاں یہی سب ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. تکلیف کیا؟ کون سی تکلیف؟ وہاں صرف راحت اور سکون اور خوشی. تو پھر مرنے سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ نیک عمل کرے اور جنت میں چلی جائے، گندگی کو چھوڑے. یہ بچے کا کیا ہوگا تو فلانے کا کیا ہوگا، تو نواسے کا کیا ہوگا، تو میری بیٹی کا کیا ہوگا، تو اس کا کیا ہوگا، تو میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا. ارے بھائی کیا ہوگا؟ ابھی 2 دن میں آگ بند ہو جائے گی، چلے جاؤ گے تم وہاں، پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. تو یہاں پر کیا ہے؟ ہمیں بچانا اپنے آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس پر رکھنا چاہیے اور وہاں کی تیاری کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا جی، بس ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. کہاں پر لے کے ہاں، آیت نمبر 5 پڑھیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم اني اسالك العلم النافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.